السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ قابل احترام ناظرین و ناظرات، مشاہدین و مشاہدات، قبرستان یا قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا بدعت ہے۔ قبرستان کی زیارت مسنون ہے، حتیٰ کہ اگر غیر مسلم ہو تو بھی انسان اس کی جا کر کے زیارت کر سکتا ہے، لیکن زیارت کرتے وقت جو قبرستان کی زیارت کی دعا آتی ہے، اہل ایمان کے لیے وہ دعا نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ قبر کی زیارت کا مقصد موت اور آخرت کی یاد ہے، اور موت ہر ایک کو لاحق ہوتی ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، اور ہر ایک کی قبر سے یہ چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے غیر مسلموں کی قبرستان کی زیارت بھی انسان کر سکتا ہے، لیکن وہاں جا کر کے جو قبرستان کی زیارت کی دعا آتی ہے وہ دعا نہیں پڑھی جائے گی۔ صرف موت کی یاد کے لیے، آخرت کی یاد کے لیے انسان وہاں جا سکتا ہے، لیکن قبرستان کی زیارت کے لیے سفر کرنا، اس کی تیاری کرنا، یہ دین کے اندر بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں، انسان اگر کسی جگہ کسی مقصد کے لیے گیا ہوا ہے، جیسے مان لیجئے آپ کسی شہر جاتے ہیں اپنی بہن سے ملاقات کے لیے، والدین سے ملاقات کے لیے، یا کسی اور جائز مقصد کے تحت آپ جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہاں کوئی قبرستان ہے تو آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں جانے کا مقصد آپ کا قبرستان کی زیارت نہیں ہے، بلکہ وہاں اخوت اور بھائی چارگی کے لیے، حالات دریافت کرنے کے لیے، کسی اپنے کام کی غرض سے آپ وہاں گئے اور وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا تو آپ وہاں کی قبر یا قبرستان کی زیارت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے اپنے گھر سے دور دراز جگہوں سے سفر کرنا، رخت سفر باندھنا، تیاری کرنا کہ فلاں قبرستان کی زیارت کے لیے ہم جائیں گے، تو ایسا کرنا دین کے اندر بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے۔ ہم قبرستان کی زیارت سے لوگوں کو منع نہیں کرتے ہیں، قبرستان کی زیارت کرنا مسنون ہے، اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، لیکن اس کے لیے سفر کرنا ہم اس سے منع کرتے ہیں۔ اس لیے منع کرتے ہیں کہ سفر کرنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، صرف 3 مسجدوں کی طرف انسان اجر و ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھ سکتا ہے، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصی۔ مسجد حرام میں 1 لاکھ ثواب ملتا ہے ایک فرض نماز کا، مسجد نبوی کے اندر 1000 ملتا ہے ایک فرض نماز کا ثواب، اور مسجد اقصی کے اندر 250 ملتا ہے۔ تو یہ 3 مساجد ہیں جہاں انسان اجر و ثواب کی نیت سے سفر کر سکتا ہے۔ انسان کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے سفر کرے کہ فلاں مسجد کے اندر نماز کا ثواب زیادہ ہے، بڑی مسجد ہے، اور اس کے لیے انسان سفر کرے نمازوں کے لیے، یہ بھی دین کے اندر بدعت اور ناجائز ہے۔ جب مساجد کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے تو پھر قبرستان کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ کیسے جائز ہوگا؟ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے بھی مدینہ جانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ کا مقصد وہاں جانے کا یہ ہو کہ آپ وہاں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد میں یا مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھیں گے، یہ انسان کا مقصد ہو۔ وہاں جانے کے بعد آپ کی قبر کی زیارت آپ کے لیے مسنون ہوگی۔ ایسے بقیع قبرستان ہے، شہدائے احد ہے جہاں مدفون ہے، ان کی قبر کی زیارت آپ کے لیے وہاں جانے کے بعد مسنون ہوگی۔ آپ ان قبروں کی زیارت کے لیے اپنے ملک سے یا کسی دوسرے شہر سے سفر نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے تو دیگر قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا کیسے جائز ہوگا؟ یہ دین کے اندر بدعت ہے۔ اور ہمارے نبی کی قبر کی زیارت کے تعلق سے جو بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ جس نے حج کیا زیارت نہیں کی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا یا زیادتی کیا، اس طریقے سے کہ وہاں پر 40 نماز پڑھنا ضروری ہے، یا اور جو چیزیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں موضوع منکر اور منگڑ روایتیں، صحیح روایتیں نہیں ہیں وہ. اس لیے سفر کرنا قبرستان کی زیارت کے لیے دین کے اندر بدعت اور ناجائز ہے، حرام ہے یہ. ایک بات پھر میں کہتا ہوں کہ قبرستان کی زیارت سے ہم آپ کو منع نہیں کرتے، ہم اس کی طرف دعوت دیتے ہیں. ہمارے نبی نے باقاعدہ سب جو ہے اس کے لیے قبرستان کی زیارت کی، کیا نام ہے، بقیع کی قبرستان کی آپ نے زیارت کی اور آپ نے باقاعدہ ترغیب دلائی. لیکن جیسے اس کے لیے کوئی دن خاص کر دینا جائز نہیں ہے، یا سال میں ایک مرتبہ یا کسی دن کو آپ مخصوص کر دیں اور جا کر کے اسی وقت قبرستان کی زیارت کرنے یہ چیز جائز نہیں ہے. ایسے ہی قبرستان کی زیارت کے لیے رخت سفر باندھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی دین کے اندر ایک نئی چیز اور بدعت ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو انڈیا پاکستان سے یا اس طریقے سے وہ ممالک جہاں پر مزاروں کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، یا مزاری جو مسلمان ہوتے ہیں یا جو بدعتی مسلمان ہوتے ہیں، جب وہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہاں سے پھر واپس وہ اپنے ملک میں بڑی بڑی جو درگاہیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مزار ہوتے ہیں، وہاں پر بھی جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہاں نہیں جائیں گے ہمارا حج مکمل نہیں ہوگا. ہم نے کتنے لوگوں کو حج کے بعد میں سنا، حج میں کے دوران ہم نے ان کو نصیحت بھی کی، وہ کہتے تھے کہ حج کرنے کے بعد ہم اجمیر جائیں گے اور وہاں جا کر کے حاضری دیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ہی حج مکمل ہوتا. نعوذ باللہ من ذالک. کیا صحابہ کرام آئے تھے حج کرنے کے بعد اجمیر؟ کیا ائمہ کرام آئے تھے، محدثین آئے تھے؟ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ بھی نہیں گئے مکہ کے مسلمان حج کرنے کے بعد. مکہ کے مسلمان حج کرنے کے بعد یا طائف کے یا دیگر شہروں کے جو مسلمان جو صحابہ ہمارے نبی کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئے، حج کر کے اپنے اپنے شہر واپس چلے گئے، اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے، لیکن کوئی مدینہ نہیں آیا. تو جب مدینہ جانا ضروری نہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، تو حج کرنے کے بعد اجمیر، لاہور یا اس طریقے جو درگاہیں اور جو مزاریں ہمارے ملکوں کے اندر بنائے گئے ہیں، اور جو جہاں غیر اللہ کی بات ہوتی ہے وہاں طواف ہوتا، سجدے ہوتے ہیں، نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اور باقاعدہ ان کی صفائیاں کی جاتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا غلط اور شرکیہ اور بدعی اعمال کیے جاتے ہیں. ان کی زیارت کرنا کیسے انسان کے لیے جائز ہوگا؟ بڑے افسوس کی بات ہے یہ جو آج ہمارے ملکوں کے اندر اس طریقے سے جائز ہے. تو میرے بھائیوں، یہ قبرستان کی زیارت کے لیے کسی دوسرے شہر کے لیے جانا اور سفر کرنا یہ قطعاً ہمارے لیے جائز نہیں ہے. یہ دین کے اندر بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے. ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. آپ زیارت کر سکتے ہیں قبرستان کی جو آپ کے آس پاس ہے، اس کے لیے سفر کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا ایک اور چیز کہ اورنگ آباد یا کسی شہر کے اندر باقاعدہ ایک تبلیغی اجتماع ہوا تھا، اور جو آخری دن تھا اس دن دعا کے لیے لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے لوگ وہاں گئے تھے، دعا کرنے کے لیے وہاں گئے تھے. میرے بھائیو، یہ بھی بدعت ہے دین کے اندر. دعا آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، دعا آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے سفر طے کرنا اور اس کے لیے کسی شہر جانا دعا کی غرض سے یہ قطعاً جائز نہیں ہے. دعا کے لیے سفر نہیں کیا جاتا ہے. تو جسے دعا کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے، ایسے قبرستان کی زیارت کے لیے سفر کرنا بھی جائز نہیں. آج سے 2 سال پہلے تقریباً یا 3 سال پہلے ہندوستان کے اندر بڑا تبلیغی اجتماع ہوا تھا اورنگ آباد یا اس کے آس پاس کے کسی علاقے، مہاراشٹر میں، مجھے اس طریقے سے یاد نہیں ہے. تو باقاعدہ بمبئی سے، مالیگاؤں سے، یو پی سے اور جو ہے بڑے بڑے دور دراز جگہوں سے، شہروں سے بس کی بس آئی ہوئی تھی وہاں پر آخری دن دعا میں شرکت کے لیے، کہ چلو دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم دعا کریں گے، اس میں حاضر ہوں گے. تو میرے بھائی، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے کہ انسان دعا کے لیے دور دراز کا سفر طے کرے؟ یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر. دعا آپ کریں، سفر میں دعا مسنون ہوتی ہے، سفر کے اندر دعا مسنون ہے، دعا قبول کی جاتی ہے مسافر کی، لیکن دعا کے لیے سفر کرنا یہ دین کے اندر بدعت ہے، دین کے اندر حرام ہے. آپ کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے، لیکن اس کے لیے سفر کرنا کہ فلاں شہر میں جائیں گے دعا ہوگی اور وہاں ہم دعا پر آمین کہیں گے، ایک تو اس کے لیے سفر کرنا ایک بدعت، نمبر 2 اجتماعی دعا اس طریقے سے کرنا یہ دوسری بدعت. تو یہ آج لوگوں نے دین کو کھلونا بنا دیا ہے.
جو چاہتا اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، نہ سلف صالحین کا کوئی منہج دیکھتا ہے، نہ ان کے اقوال دیکھتے ہیں، نہ ان کا عمل دیکھتے ہیں، ان کی مرضی میں جو آیا اور اسے کرنا شروع کر دیا، اس کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیو، دین ہوا جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا، جس پر صحابہ نے عمل کیا، سلف صالحین نے عمل کیا، وہی دین ہے، کوئی نیا دین نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا وہی دین ہے جس پر چل کر کے صحابہ کرام جنت کے حقدار ٹھہرے۔ ہم اس پر چلیں گے تو ہم بھی انشاءاللہ جنت کے حقدار ہوں گے، لیکن ان کے طریقے پر چلیں گے تب حقدار ہوں گے۔ اگر نیا طریقہ بنا لیں گے، نیا راستہ بنا لیں گے، نئی نئی چیزیں پیدا کر لیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے ضمانت نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے حوض سے بھگا دیں گے۔ جب آپ سے کہا جائے گا انہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی، نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی، ان کو آپ بھگا دیں گے اور پانی ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ آج جو محبت اور عقیدت کے نام پر، سنت اور شریعت کے نام پر بدعتیں انجام دیتے ہیں، ان کا جو اختتام ہے، ان کا جو انجام ہے، بڑا خطرناک ہوگا، اور انجام یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو اپنے حوض سے بھگا دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں، یہ دین ہے، دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے، دین میں کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا مکمل نہیں ہوئی، دین اللہ نے مکمل کر دیا، لہذا دین وہی جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے علیکم بالعتیق، پرانی چیزوں کو لازم پکڑو۔ پرانی چیز یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کو۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے، اللہ کے رسول کی سنت موجود ہے، ان کو لازم پکڑو اور ان کو سلف صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق، منہج کے مطابق سمجھو، اس پر عمل کرو، اسی میں تمہارے لیے نجات ہے، اسی میں تمہارے لیے نجات ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے عبادت اور اجر اور ثواب کا کام جو انہوں نے نہ کیا ہو، لہذا یہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ رخت سفر باندھنا، دور دراز جگہوں سے کسی قبرستان کے لیے زیارت کے لیے جانا، یہ قطعاً دین کے اندر ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ہر طرح کی بدعات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔